تراویح کے 4 رکعت کے وقفے میں کیا دعا کرنا ضروری ہے؟ اگر اس کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے کیا؟ اگر نماز میں کوئی آیت ڈبل، اچھا یہ دوسرا سوال ہے ان کا، ہمارے بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ تراویح کے 4 رکعت کے وقفے میں کیا دعا کرنا ضروری ہے، اور اگر ہے تو اس کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے کیا؟ تراویح کے جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس کو ترویحہ کہتے ہیں، ہر 4 رکعت پر ایک ترویحہ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ترویحہ میں 4 رکعت کے بقدر بیٹھنا سنت ہے، کہ بقدر 4 رکعت بیٹھا جائے، یہ مستحب اور افضل ہے۔ کم بھی بیٹھا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اہل مکہ کا معمول یہ تھا ابتدائی دور میں، صحابہ و تابعین کے دور میں، وہیں سے تراویح کے بارے میں بھی روایتیں اس لیے مختلف ہوئی ہیں کہ اہل مکہ جب تراویح پڑھتے تھے بیت اللہ میں تو ہر 4 رکعت کے مکمل ہونے کے بعد یہ لوگ ایک طواف اور 2 رکعت واجب الطواف پڑھا کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی جب مدینہ والوں کو اطلاع ملی کہ مکہ والے تو ثواب میں اتنا بڑھ رہے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے درمیان ان کے 5 طواف ہو جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ 2 رکعت واجب الطواف کے اعتبار سے 10 رکعتیں مزید ان کی ہو جاتی ہیں، تو مدینہ والوں نے یہ ترتیب شروع کی تھی کہ 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے مکہ والوں کے طواف کے برابر میں آنے کے لیے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے مکہ والوں کا عمل دیکھا کہ وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ والوں کے عمل کو دیکھ کر کہا کہ 36 رکعت تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، چونکہ مدینہ کے لوگ اس طرح 4 رکعت ہر تراویح پہ پڑھا کرتے تھے، اور آخر تراویح پر نہیں پڑھتے تھے، یعنی جب 20 رکعت ہو جاتی تھی۔ تو تراویح کی 4 رکعت کے درمیان یہ ہے کہ اتنا وقفہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ رہی بات مستحب اور افضل یہ ہے کہ 4 رکعت کے بقدر وقفہ کیا جائے۔ اب اس میں کیا پڑھا جائے، تو کوئی مخصوص دعا اس کے اندر کوئی لازمی دعا نہیں ہے، یا کوئی ایسی دعا کہ یہی چاہیے اور یہ ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، جو کچھ مسنون ہے، جو کچھ حضور کی دعائیں ہیں، کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملتا ہے، سیرت میں ملتا ہے۔ البتہ عام طور پر ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والجبروت۔ تو یہ دعا ایسا ہے کہ یہ بہت ساری جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں سے یہ بھی ایک دعا ہے، اور خصوصاً کے نزدیک تو شامی کے اندر جو فقہ کی ایک بنیادی کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس میں اس دعا کو پڑھنا پسندیدہ لکھا ہے، تو پڑھی جا سکتی ہے یہ بھی دعا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہی دعا پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے، جو ہمارے پاس ایک رواج ہے کہ اجتماعی طور پر سب مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دعا انفرادی طور پر ہو اور چاہے جو دعا ہو وہ پڑھ لیں، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔